بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جس موضوع پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سینسٹیو بھی ہے۔ اور چند دن پہلے ہم نے ایک میڈیا کے اوپر ایک خبر سنی کہ چند نوجوانوں نے پب جی گیم کی وجہ سے سوسائڈ کر لی ہے، خودکشی کر لی ہے۔ واقعاً یہ خبر سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بدحالی کی طرف چلا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گیم کی وجہ سے، جس کی کوئی ورتھ اور ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس گیم کی وجہ سے ایک بچہ، ایک نوجوان جس نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا ہے، جس نے اپنی زندگی کا سفر آغاز کیا ہے، جس کے بڑے بڑے خواب ہیں، جس کے والدین کی خواب ہیں، جس کے ساتھ بہت سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، وہ بچہ ایک چھوٹی سی گیم کی وجہ سے اچانک جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خبر میں یہ تھا، والدین نے بتایا ہے کہ ساری رات بچہ بیٹھ کر گیم کھیلتا رہا ہے، صبح 5 بجے اس نے موبائل آف کیا اور 5 بجے سویا اور صبح اٹھا ہے تو اس کی شریان پھٹ چکی تھی اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ لہذا دوستو، انتہائی دقت طلب ہے اور بڑا غور طلب یہ معاملہ ہے، ہمارے معاشرے میں کس حد تک تباہی مچ چکی ہے اور ہمارا معاشرہ کہاں جا تک پہنچا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی مشکل یہ ہے اس وقت جس کو آپ اور ہمیں جس کو فیس کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ افراد کی جو اپنی فطرت پہ ہوں، وہ افراد کی جو پاکیزہ ہوں، وہ افراد کی جو سمجھانے والے ہوں، انہی کی تعداد اس وقت بہت کم ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی رول ماڈل نہیں ہوگا تو ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں کہاں سے سیکھیں گی؟ رول ماڈل ہوتے ہیں یا تو والدین یا استاد یا معاشرے میں باقی دیگر علماء وغیرہ۔ تو ابھی انفارچونیٹلی نہ ہمارے والدین معذرت کے ساتھ رول ماڈل ہیں بچوں کے لیے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب باپ ایک بچے کو یہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا دروازے پہ جا کر کہہ دیں کہ باپ گھر پہ موجود نہیں ہے، یا ماں مثلاً کسی دیگر خالہ کی یا کسی اور خاتون کی یا کسی اور کے رشتہ دار کی غیبت کرتی ہے گھر میں، تو بچے کے لیے وہ رول ماڈل نہیں رہتے والدین۔ اسی طرح ٹیچرز، جب ٹیچرز بیٹھ کر مثلاً کلاس روم میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کلاس روم میں خود ٹیچرز بیٹھ کر آج کل موبائل کے اوپر یا واٹس ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک یا گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹیچرز اور ایسے والدین بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچے کہاں سے آئیڈیل لیں؟ بچے کہاں سے رول ماڈل بنائیں؟ بچے کہاں سے سیکھیں کہ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ بچے کہاں سے سیکھیں کہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ بچے کہاں سے دیکھیں اور کہاں سے آبزرو کریں، کہاں سے یہ لرن کریں کہ ہم نے الہی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اپنی فطری زندگی فطرت پہ کیسے پلٹنا ہے؟ بچے کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کریں؟ بچے کیسے سمجھیں جب معاشرے میں کوئی رول ماڈل ہی موجود نہیں ہے؟ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں جو سن کر ہم بہت حیران ہو گئے، یہی گیمز کے حوالے سے۔ ہمیں خود یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم گیم کھیلتے تھے ڈیلٹا فورس کے نام سے۔ اب ڈیلٹا فورس گیم کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی مشنز ہیں اس گیم کے اندر، وہ سارے کے سارے جتنے بھی امریکنز نے مسلم کنٹریز کے اوپر حملے کیے ہیں، اٹیک کیے ہیں، اس کے اوپر وہ سارے مشنز بنے ہوئے ہیں۔ 3D سیمولیشن ہے اور وہ سارے کے سارے آپ جب کسی بھی فرد کو اس کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس گن ہے اور آپ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ فائرنگ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور جس شخص کو بھی آپ مار رہے ہیں تورا بورو کی، چاہے پہاڑیوں پہ ہے، چاہے پیرو کنٹری کے اندر ہے، چاہے انڈونیشیا کے اندر ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، جو بھی مشن ہے، جب آپ کسی بندے کو مارتے ہیں، ایک تو اس کا چہرہ جو ہے وہ باریش ہے، یعنی اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، اور دوسرا جب آپ اس کو گولی مارتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہہ کے گرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس حد تک کام ہوا ہے بچوں کی ذہن سازی کے حوالے سے۔ خیر، یہ موضوع جو ہے وہ سافٹ وار کا ہے اور میڈیا وار کا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی، بہت ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا، دنیا میں ہالی ووڈ کیا کر رہا ہے، بالی ووڈ کیا کر رہا ہے، اس میں ہمارا پاکستانی لالی ووڈ کا کیا کردار ہے، گیمز کیا کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے، ہماری زندگیوں پہ اس پہ کیا اثرات ہیں، انشاءاللہ دقت کے ساتھ بات ہوگی۔ لیکن اس وقت آپ سے جو بات کر رہے ہیں وہ پب جی گیم کے حوالے سے۔ چند دن پہلے میں ایک رشتہ داروں کے گھر گیا، وہاں پہ میرے کزن پب جی گیم کھیل رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی میں نے جو ہے نا وہ چکن ڈنر کرنا ہے۔ میں نے کہا کہاں پہ آپ نے ڈنر کرنا ہے؟ کہتے ہیں وہ جی گیم میں نے کمپلیٹ کیا ہے تو مجھے اب ڈنر آفر ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھائیں آپ نے کہاں ڈنر کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں سامنے ڈش آئی ہوئی ہے، اس کو میں نے کلک کرنا ہے اور میں نے کھا لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے نوجوانوں کو کس کس چیز کا لالچ دیا جاتا ہے، کیسے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور جس نوجوان نے خودکشی کی ہے یا جن نوجوانوں نے خودکشی کی ہے
پب جی کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ وہ آخری سٹیج نہیں کر پائے. اس فرسٹریشن کی وجہ سے، اس انگزائٹی کی وجہ سے کہ میں آخری سٹیج کلیئر نہیں کر پایا، خودکشی کر لیتا ہے. آپ اسی طرح دیکھیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں 9th کلاس میں، میٹرک میں، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں جب FSC نہیں کر پاتے، جب کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، جب انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو پاتا، یا سٹڈیز کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں یا اچانک ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ ہم کیا بنانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں سے لینا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ اپنے بچے کو اس لیے پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ جب عین نوجوانی کی حالت میں ہو تو وہ خودکشی کر لے یا وہ کسی کے ہاتھوں مارا جائے؟ ہمارے معاشرے میں تو آئے روز آپ نیوز کے اوپر سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس قدر دل دہلا دینے والے واقعات موجود ہیں. انشاءاللہ جب فرصت ملی ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے، اور انشاءاللہ ان مسائل کا حل بھی بیان کریں گے کہ ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کا رائے حل بھی موجود ہے، اور وہ رائے حل کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا. اسی طرح ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کے اندر ایک گیم ہوتی تھی جو بہت مشہور تھی، ماریو کے نام سے. یعنی ہمارا جو بچپن تھا وہ اس طرح کی گیمز میں گزرا ہے کہ ہم ماریو ایک گیم کھیلتے تھے. اچھا، اس گیم کے اندر اس قدر اٹریکشن ہے کہ اگر آپ 10-15 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو آپ بور نہیں ہوتے تھے. یا اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس گیم کی طرف متوجہ ہیں، اگر آپ سٹڈیز کر رہے ہیں پھر بھی آپ اس گیم کی طرف متوجہ ہیں. اور آج یہ جو فیس بک ہے، یہ جو واٹس ایپ ہے، یہ جو انسٹاگرام ہے، یہ جو یوٹیوب ہے، اور یہ جو پب جی جیسی گیمز ہیں، ان سب کی بھی یہی کیفیت ہے. جو لوگ ان کے اندر انوالو ہیں، اس قدر ایڈکشن ہے کہ کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا، کسی اور چیز کا خیال نہیں رہتا. لہذا دوستو میں آپ کو ایک اور نقطہ بیان کروں جو بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کی یاد سے غافل کر دے وہ بت ہے. یعنی اس کو وہ انسان پوج رہا ہے اور یہ شرک ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ ہم نے فیس بک کو بت بنا لیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر T20 میچ چلتا ہے تو ہم نے اس کو بت بنا لیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے پب جی گیم کو بت بنا لیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے ڈراموں کو اور یہ یوٹیوب کو ہم نے بت بنا لیا ہو. دوستو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ہم بہت زیادہ غافل ہیں. واقعاً اس وقت ایسی باتیں کرنا بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں. یعنی ہمارا معاشرہ اس قدر ذم و حالی کا شکار ہو گیا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے موضوعات پہ بات کریں تو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. اگر آج کی نسل اس موضوع پہ بات نہیں کرے گی، اگر آج لوگ متوجہ نہیں ہوں گے تو ہمارا معاشرہ اس قدر پستی میں چلا جائے گا کہ شاید آنے والی نسلیں اس کو نہ بچا سکیں. لہٰذا دوستو بہت ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے، خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے. اگر ان تمام موضوعات کے اوپر اگر ہم غور نہیں کریں گے، اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی یعنی آخرت، موت کے بعد. لہٰذا ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے.